بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبی کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کون سے دو صاحبزادے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اجنادین اور بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ شداد کی کل عمر کیا ہوئی؟ شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے قرآن کریم میں حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔
وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ کس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر عطر میں کس نے اتارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر اتارا۔ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ دجال کہاں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔
دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ 7 ہجری میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کون سی پسند تھی؟ عود اور مشک کی خوشبو۔ میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ 1000۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مردہ کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ ہندوؤں کی طرح جلایا کیوں نہیں جاتا؟
انسان کی اصل مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، تو مٹی انسان کی ماں ہوئی۔ اور انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ روح سے انسان بڑھتا اور پرورش پاتا ہے، تو روح انسان کی مربی اور پرورش کرنے والی ہوئی۔ جس طرح کے باپ بچے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے، تو روح باپ ہوئی اور مٹی ماں۔ اور قاعدہ ہے کہ باپ سفر کرتا ہے تو بچے کو ماں کے سپرد کر کے جاتا ہے، نہ کہ باورچن کے، یعنی آگ انسان کے لیے باورچن ہے، کیونکہ آگ پکانے کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا جب روح نے سفر کیا تو جسم کو اس کی ماں یعنی مٹی کے سپرد کیا گیا، نہ کہ باورچن یعنی آگ کے۔ پھر جلانا سخت بے رحمی کی بات بھی تو ہے، اور جلانا بے حیائی ہے۔ جس چیز کو وہ زندگی میں چھپاتا تھا، اب جس وقت اس کو جلایا جائے گا تو پہلے کفن جلے گا، جس سے وہ مردہ ننگا رہ جائے گا، جس کو سب لوگ دیکھیں گے۔ اور اگر عورت ہوگی تو اس کی کس قدر بے عزتی ہوگی۔ حیا دار قوم تو کبھی ایسے عمل کو پسند نہ کرے گی کہ اپنے باپ، بھائی، بہن کی حیا کی چیزوں کو اس کے مرنے کے بعد دیکھے، اور جلانے سے بدبو ہوا میں پھیل کر مختلف بیماریاں پھیلاتی ہے، اور دفن کرنے سے تو اندر ہی اندر پھول پھٹ کر مردہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور مٹی اندر ہی اندر سب جذب کر لیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نابینا والد کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ صحابہ کرام میں سے سب کی ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ پہاڑ بھی اگر سر سے گزر جاتا تو چپ رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج مجھے تھپڑ مارا ہے ابو بکر نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑے حلیم ہے، اور باپ کو تھپڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہاتھ باندھے اور سر کو جھکائے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر والد کو مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا، تم نے باپ کو مارا ہے؟ حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد سے کہیں تلوار لے کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن ان سے فرما دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہ کریں، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔